بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اس وقت میں اپنے گھر میں موجود ہوں، چونکہ ہم کلائنٹ انٹیک جو ہے وہ اپنے پورے سسٹم میں بند کر چکے ہیں۔ فزیکل کلائنٹ سے ہم ملاقات اس وقت نہیں کر پا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو کرونا وائرس کا ایک وبال ہے، ایک دباؤ ہے، ایک اذیت ناک سچویشن ہے، اس کو جو ہے وہ سیریس لینا بہت ضروری ہے، اور اگر اس کو ہم سیریس نہیں لیں گے تو یقیناً بہت زیادہ مسائل ہوں گے۔ ہم اپنی بہت ساری ویڈیوز میں، خاص طور پہ ہماری وہ ویڈیو جس میں ہم نے دسمبر یعنی جو پچھلا دسمبر کا جو آخری گرہن تھا 26 دسمبر کا، اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ 26 دسمبر کو 7 ستارے جو ہیں وہ سیجیٹیریس میں مل رہے ہیں۔ 7 پلینٹس کے وجہ سے دنیا میں وبائیں پھیلیں گی، دنیا میں جو ہے وہ مشکلات ہوں گی، اکانومی تباہ ہوگی، اور اس کے بہت برے اثرات آنے والے کچھ مہینوں میں، یعنی ہم نے یہ عرض کی تھی کہ دسمبر جنوری سے آنے شروع ہو جائیں گے۔ اس وقت مارچ ہے، تو یہ دسمبر کے بعد سے جو چیزیں شروع ہوئیں، اس کے بعد جو 11 جنوری کا گرہن تھا، ہم نے وہ گرہن کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کی۔ اس میں بارہا ہم ذکر کرتے رہے ہیں کہ یہ جو اثرات ہیں یہ نقصان دہ ثابت ہوں گے پوری ورلڈ کے لیے۔ اس کے بعد ہم نے جو 2-4 خاص باتیں اس ویڈیو میں کی تھیں، اس میں ہم نے بار بار یہ ذکر کیا تھا کہ 2020 از اے نمبر آف ڈیول ایئر، 2020 ڈیول ایئر کا نمبر ہے، اور اس میں نیگیٹو طاقتیں بہت زیادہ طاقتور ہوں گی، اور جب نیگیٹو طاقتیں بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہیں تو پھر دنیا کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ہم نے میزان قائم کیا، تو میزان اس نے صرف اعمال تولنے کے لیے نہیں کیا، وہ میزان اس نے دنیا میں پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے بھی کیا۔ اس نے پوری دنیا کا نظام ایک بیلنس پہ بنایا ہوا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، تو شر اور خیر کا جوڑا ہمیشہ سے موجود ہے، لیکن کسی وقت میں شر بہت زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے اور وہ باقی دنیا کو سنپ کرتا ہے۔ ہم اپنے کئی مہینوں کی ویڈیوز میں بارہا یہ ذکر کرتے آ رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کمنٹس بھی ملتے تھے، ہم بارہا آپ سے یہ بات کرتے تھے کہ اپنا رابطہ اپنے اللہ سے مضبوط کریں، اپنے آپ کو اپنے اللہ کے قرب کا احساس دلائیں، خود میں اپنے اندر وہ طاقت پیدا کریں کہ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو پھر اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ یقین، وہ پختہ یقین جسے یقین محکم کہا جاتا ہے، وہ بن نہیں سکتا جب تک کہ ہم یکسوئی اختیار نہ کریں، ہم اس اللہ کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اس کو یکسوئی کی بنیاد کے اوپر مکمل نہ کریں۔ تو اس کے لیے ہم بارہا ذکر کرتے رہے ہیں کہ سورہ رحمان قاری باسط کی آواز میں بغیر ترجمے والی اس کو سنیں۔ ہر ویڈیو میں تقریباً ہم اس کا ذکر کرتے رہے ہیں، پچھلے کئی مہینوں کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، ویکلی پریڈکشنز دیکھ لیں، ہماری ایئرلی 2020 کی پریڈکشنز دیکھ لیں، ہماری نوروز کی 2020 کی پریڈکشنز دیکھ لیں، ہم نے ہر جگہ یہ بات کی کہ سورہ رحمان سنیں، اللہ کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ مضبوط کریں۔ یہی ایک واحد راستہ ہے اگر آپ اس سچویشن سے، یہ جو اس وقت بنی ہوئی ہے نیگیٹیوٹی بہت طاقتور ہے، اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ یکسوئی کے ساتھ سورہ رحمان قاری باسط کی آواز میں بغیر ترجمے والی، جو کہ الرحمان.com کے اوپر آپ کو مل سکتی ہے، حیدرجعفری.com کے اوپر ایک لنک ہے دی الٹیمیٹ ریمیڈی، اس کو کلک کرنے سے آپ کو مل سکتی ہے، وہاں سارا طریقہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ آئی فونز استعمال کر رہے ہیں، اپنے ایپ سٹور کے اوپر جائیے، یا اگر آپ اینڈرائڈ فون استعمال کر رہے ہیں تو اپنے پلے سٹور کے اوپر جائیے اور وہاں لکھیے دی الٹیمیٹ ریمیڈی، اس ایپ کو اپنے فون پہ انسٹال کریں اور سورہ رحمان کو 3 مرتبہ بڑے دھیان سے، بڑی محبت سے، بڑی یکسوئی سے سنیں، تاکہ آپ کا جو تعلق ہے وہ اللہ سے جڑ سکے، اور وہ سچویشن، وہ جو آپ کی باڈی کے اندر نیگیٹو اثرات ہیں، وہ باڈی کے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے، باڈی کے اندر جو بیماری کے سیلز ہیں، کیونکہ اس کو وہ اللہ کے نور سے روشن ہو سکیں اور آپ کے وجود میں وہ روشنی پھیل سکے، یہی ایک علاج ہے۔ اس کے علاوہ
جو بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہم علاج کی بات پہلے ضروری تھی، اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں، یعنی یہ جو سچویشن ہے اس وقت دنیا بھر میں یہ ہوئی کیوں. ہم نے جب امریکہ کا ذائچہ دیکھا تھا تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ حالات بہت سنگین ہوں گے. ہم نے مودی کی پریڈکشنز، یہ میں کوئی ایسا نہیں کر رہا ہوں یہ اور میں آپ سے بالکل اس بار یہ نہیں کہوں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بے شک نہ کریں، لیکن یہ جو پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیں، اس کی سٹریس کو سمجھیں، اس کی سنجیدگی کو سمجھیں. یہ کوئی عام سی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو لیٹ اٹ گو کیا جا سکے. میں بار بار اپنی ویڈیوز کا حوالہ صرف اس لیے دے رہا ہوں، یہ نہیں ہے میں کچھ جتا رہا ہوں، میں صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم بہت مہینوں سے یہ بات کرتے آ رہے تھے. ہم بہت ساری باتیں آپ کو بتاتے آ رہے تھے. ہم نے اپنی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ دنیا اب وہ ہتھیار دیکھے گی جو اس نے پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئے. دنیا میں بائیو وار کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اس وقت بائیو وار سٹارٹ ہو چکی ہے، اور یہ دنیا میں ہارپ ٹیکنالوجی کا کوئی پہلے سے یوز نہیں تھا. دنیا میں یہ ہارپ ٹیکنالوجی اثر انداز ہو رہی ہے. اب اگر آنکھیں بند کر لیں گے تو ہم یقیناً جو ہے وہ حقیقت سے آنکھیں چرا کے کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر کبوتر آنکھیں بند کر لے گا تو بلی اس کو اٹھا کے لے جائے گی. اگر آپ اس کو غیر سنجیدہ لیں گے تو پھر وہی ہوگا جو ہونا ہے. اس وقت واحد حال یہ ہے کہ اپنے اللہ کے جو ہے وہ قرب کا احساس اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ آپ کو یہ سنجیدگی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اس وقت پوری کائنات کا پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا بیلنس بگڑ چکا ہے. پوری کائنات میں نیگیٹیوٹی اس وقت بہت زیادہ طاقتور ہے. آپ دیکھ لیں جہاں پہ آپ نے عبادت کرنی ہے، جہاں پہ جا کے آپ نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور مزارات. بہت سارے لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے صوفیہ اولیاء کے درباروں پہ جا کے یا روحانی شخصیات سے ملاقات کرتے ہیں، سب بند کر دیے گئے. اس کی سنجیدگی کو سمجھیے، اس کو سمجھیے کہ اللہ ناراض ہے. لیکن یہ ہوا کیوں، اس کے اوپر بات کرنی بھی ضروری ہے. بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، میں چھوٹی ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا لیکن چونکہ بات تھوڑی سی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو سم اپ کروں. اصل میں ہوا یہ کہ کائنات میں، اب اگر تھوڑا سا سائنٹیفک مجھے اجازت دیں تو میں سائنٹیفکلی بات کروں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ذرے میں کائنات کا راز ہے. کائنات کی ہر چیز ایٹم پہ مشتمل ہے. مالیکیولز، ایٹم مطلب ایٹم، جس طرح ایٹم کے گرد الیکٹران، پروٹون، نیوٹران گھومتے ہیں، اسی طرح سورج کے گرد یہ ستارے گھومتے ہیں، یہ سولر سسٹم، یہ گلیکسیز، ملکی ویز اسی طرح بنتی ہیں. اور اگر پوری کائنات کی موومنٹ دیکھیں تو پوری کائنات کی موومنٹ کلاک وائز ہے. سورج، چاند، ستارے سب کلاک وائز گھوم رہے ہیں. اس کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ نے خانہ کعبے میں طواف جو ہے وہ اینٹی کلاک وائز قرار دیا. یہ سب سائنٹیفک باتیں ہیں. جو لوگ ایٹم اور کوانٹم کو سمجھتے ہیں، جو کوانٹم فزکس کو سمجھتے ہیں، ان کو میری باتیں بہت صحیح سمجھ آ رہی ہوں گی. اب ایٹم جو ہے وہ میٹر ہے اور اس سے نکلنے والی انرجی جو ہے وہ کوانٹم ہے. تو اب پوری کائنات میں جو انرجی پیدا ہو رہی ہے وہ نیگیٹو ہے، اور خانہ کعبے کا طواف جو ہے وہ پازیٹیو ہے. جب یہ دونوں انرجیز ملتی ہیں تو کائنات کا سسٹم ایکویٹ ہو کے چلتا ہے. یہ ایکویشن بڑی ضروری ہے. اگر جب یہ خانہ کعبے کا طواف بند ہوا، اب کسی بھی وجہ سے بند ہوا، میں اس کے اوپر کوئی سیاسی بات کرنے کے میں نہیں ہوں کہ کس وجہ سے ہوا کس نہیں ہوا، لیکن اب وہ بند ہے. تو اگر فرض کیا کہ یہ لائٹس جل رہی ہیں، ان کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیا جائے یا بند کر دیا جائے تو اندھیرا ہو جائے گا. اس وقت نیگیٹیوٹی بہت زیادہ پاورفل ہو رہی ہے، اور آنے والے کچھ مہینوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ نیگیٹیوٹی کتنی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے آپ کے رویوں میں، آپ کے چیزوں میں، اگر آپ اللہ کے ساتھ یکسوئی اختیار نہیں کریں گے. اپارٹ فرام دا ریلیجن اپنے معبود کو، اپنے پالنے والے کا احساس پیدا کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور یہ سوچ لیں کہ آپ نے جو ہے وہ نہیں مرنا اس وبا سے. آپ نے جو ہے وہ موت تو برحق ہے، وہ تو آنی ہے، لیکن جب تک وہ مالک مرض الموت لاحق نہیں کرے گا ہم نے نہیں مرنا. اپنی ویل پاور کو سٹرونگ کریں. ویل پاور اس وقت سٹرونگ ہوگی جب آپ اللہ کے ساتھ یکسوئی اختیار کریں گے.
اور اگر اللہ کے ساتھ یہ خوئی اختیار کریں گے وہی آپ کی ویل پاور ہے. یعنی سائیکالوجی، بیہیورل سائیکالوجی میں یہ ہے کہ اگر آپ برا سوچنا شروع کریں تو آپ کے ساتھ برا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر آپ پازیٹیو سوچنا شروع کریں، اچھا سوچیں، اپنے اندر اللہ کی محبت کا احساس پیدا کریں. وہ جس گمان کی بات اللہ نے کی ہے کہ اللہ کے بارے میں نیک گمان رکھو، جو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا تیرا گمان. جو آپ اللہ کے بارے میں سوچیں گے وہی دین ہے، وہی اسلام ہے. اللہ کا احساس پیدا کریں، یہ بہت ضروری ہے. اس وقت جو ہے وہ سارے آپریشنز ظاہر سی بات ہے دنیا نے بند کر دی ہیں. دے آر آل ورکنگ فرام ہوم. سملرلی ہم بھی کر رہے ہیں. کلائنٹ انٹیک ہم ویسے ہی بند کر چکے ہیں. ابھی ہم آن لائن صرف کالز لے رہے ہیں. آن لائن جو ہمارے کلائنٹس ہیں ان کو ہم جو ہے وہ ضرور کیٹر کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے باقی آپریشنز اس وقت بند ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ ہماری اگلی ویکلی پریڈکشنز بھی اگلے 2 ہفتے تک جو ہے وہ اپلوڈ نہ ہوں، لیکن کوشش کریں گے اگر ہم کر سکیں تو ویل اینڈ گڈ. کوشش کریں گے کہ گھر سے ہی ان کو اپلوڈ کر دیں. اگر ایسا نہ ہو سکا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہماری ٹیمز وغیرہ بھی اپنے گھروں میں ہیں اور ہم کسی کی جان کا کوئی رسک لینے کی جو ہے وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے اور نہ ہم اس کو کر سکتے ہیں. سب کے اپنے اپنے بچے ہیں اور ہماری دعائیں ہیں کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں جو ہے وہ محفوظ رہیں اور اپنے گھروں میں رہیں. یہ شاید وہی سملر سچویشن ہے جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنے گھروں میں رہو، لیکن وہ باہر پھرے اور پھر وہ طرح طرح کی بیماریوں اور عذابوں کا شکار ہوئے. یہ بنی اسرائیل کی طرح کا ہی سمجھ لیں اس کو، یہ کوئی اللہ کی طرف سے عذاب ہے. حکم ہے اللہ کا کہ آئسولیشن. اگر آپ باہر نہیں جا سکتے تو اپنے اندر سے رجوع کریں، اپنے اندر جو اللہ کا احساس ہے اس کو پیدا کریں، اپنے اندر وہ طاقت پیدا کریں. یقیناً آپ کامیاب ہوں گے. اور ناظرین، ہماری دعائیں ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہیں، ہماری ہمیشہ سے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی. اور ہم سچے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب لوگ محفوظ رہیں، آپ سب لوگ کی خاندان محفوظ رہیں، آپ کے بچے محفوظ رہیں، آپ کسی بھی طرح کی آفت بلا سے محفوظ رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ سدا خوش رہیں. اللہ حافظ.